ایک نیکی کا معیار ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کو نیک لوگ نیک سمجھتے ہوں، اچھے لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں، اللہ کے ہاں اس کو بھی نیک سمجھا جاتا ہے۔ دل تو اللہ جانتے ہیں، دل کسی کو کسی کا نظر نہیں آتا۔ آج بھی جو بندے ایسے دنیا کے اندر ہوں جس کو عام طور پر نیک لوگ نیک سمجھتے ہوں، اس کو اللہ کے ہاں نیک ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہر زمانے کے اندر، اس زمانے کے صلحاء نے، اس زمانے کے محدثین نے، اس زمانے کے علماء نے، اس زمانے کے مفسرین نے ان کو اچھا سمجھا، ان کو نیک سمجھا۔ آج کا مسلمان ان پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ یہ بری عادت اللہ نے کسی قوم کی قرآن میں ذکر نہیں کی ہے۔ بڑی بڑی قوموں کے بڑے بڑے مکر و فریب کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے کفر اور تکبر کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بری عادت کسی کی بھی بیان نہیں کی۔ کچھ چیزیں ہر زمانے کے اندر تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فتنے ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھے، لیکن فتنے بڑھتے 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 ایسا فتنے کا زمانہ آ جائے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک آدمی رات کو سو جائے تو ایمان والا ہو اور صبح اٹھے تو کافر ہو، صبح اٹھے تو ایمان والا ہو، شام آئے تو کافر بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایسے فتنے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ ایک آدھا فتنے کا واقعہ تو ہر زمانے میں مل جاتا ہے، چھوٹے موٹے فتنے تو ہر زمانے میں مل جاتے ہیں، لیکن فتنوں کی ایسی کثرت ہو جائے، ہر بندہ فتنوں کا اتنا شکار ہو جائے کہ ایمان کی کوئی وقت ہی نہ رہے۔ ایمان کب آیا اور کب چلا گیا، کب دل کے اندر پیدا ہوا اور کب نکل گیا، کب کسی چیز کو حلال سمجھ لیا اور کب اس کو حرام بنا دیا، کب لوگوں کے مال کو زبان سے کہتا رہا کہ حرام ہے پھر اس کو ہڑپ کر گیا، حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ فتنوں کی ایسی کثرت کہ ایک آدمی صبح اٹھے تو ایمان والا اور شام کو وہ کافر بن جائے۔ والدین کی نافرمانی کا اکا دکا واقعہ ہر زمانے کے اندر مل جاتا ہے، مل جاتے ہیں واقعات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں کے گھر بیٹی پیدا نہ ہو، ماں کے گھر اس کی ماں پیدا ہو، اس کی مالکن پیدا ہو۔ ہمیشہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، مائیں حکم دیتی ہیں، بیٹیاں مانتی ہیں۔ آج کا زمانہ ہے بیٹی حکم دیتی ہے، ماں جی جی کرتی ہے۔ ماں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹی کی خواہش کیا ہے، ماں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹی اس وقت کیا چاہتی ہے۔ جو وہ چاہتی ہو ماں کو اس کی خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ کہ ایک حکم تو کیا سارے اللہ کے حکم ٹوٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، سارا دین اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گی ماں، لیکن بیٹی ناراض نہ ہو۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا ہر زمانے کے اندر کہ کسی نے اپنی ماں کی نافرمانی کر دی، کسی نے اپنے باپ کی نافرمانی کر دی، لیکن اتنی کثرت ہو جائے کہ کوئی گھر اس سے نہ بچے، اور ہر گھر کے اندر ان تلد الامۃ ربتہا، کہ گھر کے اندر بیٹیاں پیدا نہیں ہو رہی بلکہ مائیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ماں کی مالکن پیدا ہو رہی ہے، ماں پر حکم چلانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک آدمی اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ وادنى صدیقہ واقصى اباہ، کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی بات تو ہر مان لے گا لیکن ماں باپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بیوی نے کہا بھی نہیں، صرف اس کی خواہشات کو سوچ کر اس کا فرما بردار بن جائے گا۔ بیگم صاحبہ جو کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، بس بیوی ناراض نہ ہو، میں نے گھر بچا کر رکھنا اپنا۔ ایسا سر کے اوپر بٹھا لینا جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں تمہاری قبلہ بن جائیں گی۔
عورتیں قبلہ بن جائیں گی، جیسے قبلے کا احترام ہوتا ہے ہر بندے کو کرنا بھی چاہیے، اس طریقے سے عورتوں کی ہر خواہش کا احترام، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ سیدھی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، جو بھی ہو۔ اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کا، لیکن ہر جگہ یہ مصیبت پیدا ہو جائے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَابٍ، ایک آدمی اپنے دوستوں کی بات تو مان لے، اپنے باپ کی بات نہ مانے۔ اسی طریقے سے فتنے کا ایک آدھا واقعہ ملے گا، لیکن اتنی کثرت کہ صبح کو ایمان اور شام کو کفر۔ اکا دکا واقعہ مل جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کا، لیکن اس قدر کہ ہر گھر کے اندر یہ حالت ہو جائے، یہ ہے قرب قیامت، یہ ہے زوال کی نشانیاں، یہ ہے تنزل اس امت کا، یہ ہے پستی کی نشانیاں اس امت کی۔ اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا کہ کسی نے کسی کے مال میں خیانت کر دی ہو، ہر زمانے کے اندر مل جائے گا، لیکن امانت اتنی ختم ہو جائے کہ بندہ کہے ان یقال ان بنی فی فلان رجلا امینا، فلاں شہر کے اندر شاید کوئی امانت دار ہے، شہروں کے شہر خالی ہو جائیں، محلے خالی ہو جائیں، بازار خالی ہو جائیں، مسجدیں خالی ہو جائیں، ایمان والے سارے کے سارے ایسے بن جائیں کہ ان کے اندر امانت داری رہے ہی نہ، کسی پر بھروسہ نہ رہے، کسی پر اعتماد نہ رہے، ہر بندے کو آزما کر دیکھ لیا، جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے خیانت کرتا ہے۔ اکا دکا واقع مل جاتے ہیں، لیکن اتنی کثرت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کس راستے پر ہم پہنچ چکے ہیں، کبھی سوچیں ان چیزوں کو؟ یہ ترقی نہیں ہے، ہم نے زوال کا راستہ اختیار کیا ہے، پستیوں کی طرف چلنا نہیں، دوڑنا بھاگنا شروع کیا ہوا ہے۔ اکا دکا واقعہ مل جائے گا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل ہوئے ہیں، لیکن ایسا خون بہنا شروع ہو جائے، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نہ قاتل کو پتہ ہو کہ مجھے قتل کیا کیوں ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میری کوئی دشمنی نہیں، میری کوئی عداوت نہیں، میں نے کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، مجھے کیوں قتل کر دیا، اور نہ مارنے والے کو پتہ کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ قتل جیسا جرم جو اللہ کے ہاں بہت سخت قسم کا گناہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سارے آسمانوں اور زمینوں والے مل کر بھی اگر ایک بندے کو قتل کرے، اللہ سب کو سزا کے طور پر جہنم میں پھینک دے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں پتہ میرا جرم کیا ہے۔ اکا دکا واقعہ مل جائے گا،